أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نماز دل کا سکون، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور تھوڑی سی بات پیچھے سے جوڑتے ہوئے آج کا یہ ہمارا لیکچر پی کے ٹرپ 2022 منہ پہ بھی نہیں ابھی چڑھتا ہے، ابھی 21 ہی کہتی ہوں. ایسے میں یہ ٹرپ 21 میں شروع ہوا تھا اور الحمدللہ 22 آگے اور یہ چل رہا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ چلتا ہی رہے اور ہر دن ہمارا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ گزرے. اور آپ میں سے جو لوگ یوٹیوب یا فیس بک سے یا کسی بھی اور چینل سے میں فالو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز کا نام ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کے اپنے رب سے بھی تعلقات کمزور ہو گئے اور انسانوں کے انسانوں سے بھی تعلقات کمزور ہو گئے. فساد کا مطلب یہی ہے، بگاڑ پیدا ہو جانا. کھانا بگڑ جاتا ہے، اس میں اسمیل آنے لگتی ہے. دودھ بگڑ جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں مالک نے ہمیں پیدا کیا جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. جب وہ مقصد چھوڑ کر ہم وہ چیزیں جن کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا جب ان کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اللہ نے ہمیں یہ دنیا کھانے پینے اوڑھنے پہننے کے لیے دی کہ میرا بندہ خوش رہے اور اس کے بعد میرے گن گائے. الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں میری حمد کے ترانے پڑے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یقین ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر مجھ پہ اتنا بڑا احسان کرتا ہے کہ میرے اس بندے کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج انسانوں کا اور انسانوں میں سے بھی ان کا جو خود کو مسلمان کہتے ہیں
باقیوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ رب نے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا پیغام سب کو دیا تھا. او مین کائنڈ ورشپ یور لارڈ، اے انسان اللہ کی عبادت کر. رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام. قرآن تو سبھی کے لیے، لیکن جب خاص طور پہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ وی آر مسلم، تو اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہوتا ہے کہ وی آر پیسفل پیپل، کیونکہ اسلام کو پیس کہتے ہیں نا، امن، سکون. لیکن میرا سوال جو آج کے اس لیکچر کی بنیاد بنے گا، اور وہ کیا ہے کہ کیا ہم آج پیسفل ہیں؟ کیا آج کا مسلمان اپنے آپ کو پرسکون پاتا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کرنسی میں شاید کویت کا ریال، شاید وہ سب سے بڑا. درہم بولتے ہیں اس کو یا کچھ اور بولتے ہیں تو بتا دیں. دینار. میرا گمان یہی، آگے اور بھی کوئی کرنسی ہو سکتی ہے. لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قطر کا دینار جو ہے وہ اگر کرنسی میں سب سے بڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. دھاتوں میں دیکھ لیجئے تو ہمارے گمان کے مطابق پلیٹینیم بہت قیمتی دھات ہے. سونے سے زیادہ ہیرے یعنی گولڈ سے زیادہ ڈائمنڈ کی ویلیو ہے. اسی طرح اگر آپ گھڑیوں کی بات کریں تو ہمارے گمان میں آتا ہے نا کہ گھڑیوں میں شاید شروع سے ہم راڈو گھڑی کا نام سنتے ہیں. اکثر دامادوں کے لیے لوگ دل پہ پتھر رکھ کے لیتے تھے کہ یہ ذرا داماد صاحب سیدھے رہے، بیٹی کو کوئی تانے نہ دے دیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو جس میں آج ہم رہتے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز دوسری سے قیمتی ہوتی ہے نا. گاڑیوں میں ہو سکتا ہے لینڈ کروزر ہو، اور اسی طرح سے ٹلسا گاڑی آج کل ناروے میں بڑی فیمس ہے، وہ ہوگی نا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو، جن کو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا، یہ بڑی دولت ہے. حالانکہ آپ دیکھیے یہ سب کچھ بھی ہو اور دل کو سکون نہ ہو، دل میں خوشی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ اچھی گاڑی میں بیٹھ کر بھی میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے. بڑے بڑے ریزورٹس میں ہنی مون کے لیے جانے والے شوہر بیوی کو جھگڑتے سنا ہے. جانتی ہوں ایسے لوگوں کو بھی. بڑے بڑے گھروں کے اندر سے کہہ لیجئے کہ اداسیاں اور بے سکونی کی آوازیں آتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ساری دولتوں سے بڑی دولت دل کا سکون ہے. کیونکہ آپ پیسے دے کے سب کچھ خرید لیتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ کر لے، کہتا ہے کہ پیسہ پھینک پھر تماشا دیکھ، ہے نا. لیکن ایک چیز پیسوں سے نہیں ملتی، وہ سونا بیچ کے بھی نہیں آتی، وہ کرنسی دے کر بھی نہیں آتی، وہ آپ سب کچھ بھی دے دیں گے تو نہیں آتی، اور وہ دل کا سکون ہے. تو دل کے سکون کے لیے اللہ نے نماز رکھی ہے. لیکن لکھیے کون سی نماز سکون دے گی؟ جو سکون سے بڑھی جائے گی. پھر بول دیتی ہوں، ہم آج نمازی بھی ہیں الحمدللہ، کسی حد تک 5 وقت کے نمازی تو بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ مردوں میں سے عورتیں، اور تہجد بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ. اسی طرح سے اشراق کا بھی اہتمام ہے، اور جمعے کے جمعے تسبیح نماز بھی پڑھتے ہیں. رمضان میں 8 نہیں 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، ہے نا. عبادت تو ہے، سکون کیوں نہیں؟ دیکھیے آج کی انسانیت سکون کی متلاشی ہے. میں دنیا کے اس کونے سے آپ کے پاس آئی ہوں کہ جہاں لوگ ایڑیاں اچھال کر، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جانے کی خواہش کرتے ہیں. اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے میں نے جب آج سے 15-20 سال پیچھے جھانکوں نا، تو لوگ گھر بیچ کے امریکہ کا ویزا لگوانے کو تیار تھے. دبئی چلو تو ایک سیریز بھی چلی تھی ڈراموں کی. بیویوں کے زیور بیچ کر کئی لوگ دیار غیر میں گئے، اور پھر وہاں جا کے سمجھ آئی کہ یہ کوئی پرستان نہیں ہے، یہ کوئی حوروں کی یا ایسی باتیں نہیں. اور لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یعنی پاکستان سے باہر جائیں گے نا تو ایئرپورٹ پہ ایک درخت لگا ہوگا جس پہ ڈالرز لٹک رہے ہوں گے، اور حوریں ہمارے لیے پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑی ہوں گی. دور کے ڈھول سہانے، ہم نے یہ دنیا میں محاورہ بڑی دفعہ سنا ہے. میں نے اندر جا کر دیکھ لیا. اللہ نے میری زندگی کے تقریباً آج 22 ہے نا، تو سیدھا حساب ہے میرا 22 ایئرز ہو گئے مجھے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہوئے. پہلے ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے اور سنتے تھے، میڈیا تھا، فلموں میں پیرس فلموں میں دکھاتے تھے. کیا پیرس ہے! چارلی ایک پرفیوم ہوتا تھا، ٹی وی پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی، اس میں ایفل ٹاور دکھاتے تھے، اس کی شکل بھی کچھ ایفل ٹاور کی ہی بنی ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظاہر ہے ہم پہ بھی جوانی گزری ہے، یعنی ارلی جوانی 15-16 سال کی عمر دیوانی ہی ہوتی ہے. تو جو ارد گرد کالج اسکول کے اثر سے چیزیں ہمیں دکھتی تھی تو اس میں کہتے تھے ہائے پیرس
کیا وہ پرستان ہوگا، کیا پریاں ناچتی ہوں گی. میرے اپنے دماغ میں پیرس اور ایفل ٹاور ایسے ہی تھا، کوئی فینٹیسی ہے. ہر ایک کا ایک امیجینیشن ہوتا ہے نا، تو اسی طرح میرے بھی ذہن میں کچھ تھا. پھر میں جب پاکستان سے میرا ڈائریکٹ سفر جو تھا وہ امریکہ پہ تھا، چلا گیا. یعنی میں نے اپنی ساری زندگی کا جو کہہ لیجئے کہ جو تدریس کا جیسا کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا نقطۂ آغاز پاکستان کے بعد پہلے امریکہ میں کیا، پھر وہاں سے واپس پلٹی اور بیچ کے یورپ سے گھومتی ہوئی آج بھی آپ کے پاس ہوں. یقین کیجئے آپ اور میں دور سے جو چیز دیکھتے اور سوچتے ہیں نا، وہ سچ نہیں ہے. سارے محاورے بول دیتی ہوں جو مجھے کوئی اس وقت یاد آ سکتے ہیں، کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اوپر آپ ونیر چڑھا دے گولڈن رنگ کا، مٹی چونے کی دیواریں ہیں اور آپ اس کے اوپر ایک کاغذ لگا دیں گولڈن کلر کا، تو کیا وہ دیوار سونے کی بن جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. سب کو پتا ہے لک لائک گولڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے برتنوں پہ جو گولڈن رنگ ہوتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح وہ دنیا جنہوں نے دنیا کی ہر نعمت پالی اپنے زوم سے، ادھر سڑکیں بھی صاف ہیں، ان کے گٹر بھی نہیں ابلتے، وہاں کی سڑکوں میں بمپس بھی نہیں ہیں، وہاں چوری چکاری کا اندیشہ بھی نہیں. میں ایک دو ملکوں کے علاوہ اس کی نہیں بات کرتی، نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ غیبت جو ہے وہ انسانوں کی بری ہے تو جگہوں کی بھی بری ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ وہاں لوگ کھلی چیزیں چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہے. خدا خوفی ہی ایسی چیز ہے جو سامنے کسی کی چیز پڑی ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگائے بندہ. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی گئی تھی، جس ملک کی میں بات کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی گئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں لوٹ مار مچ گئی تھی، کیونکہ کیمرے آف ہے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے دکانوں کی دکانیں لوٹ لی. اور ایک طرف وہ بھی جگہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے کہ جہاں روحانیت کے ساتھ اگر اسلام اور قرآن آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کھلی دکانیں گولڈ کی، حی علی الصلاح اور الفلاح کی آواز پہ دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا. تو اللہ کا خوف اور تقوی بہت بڑی بات ہے. تو جو بات میں آپ کو بھی فرسٹ تھنگ جو آج کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ روپے، پیسے، دولت، اچھی سڑکیں اور عدل انصاف بھی وہاں بہت ہے. حکومت بہت رعایت دیتی ہے، بھوکا کوئی نہیں سوتا. جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ وہ بیچارے جاب لیس ہیں. اس کے باوجود جس چیز کی وہاں کمی ہے وہ سکون ہے. ٹرینکلائزرز کھائے بغیر نیند نہیں آتی، نرم گرم بستروں پہ کروٹیں پلٹتے ہیں. اتنے قسم کے سیریل کہ شاید اس دیوار سے لے کے ادھر تک آئل میں 15-20 قسم کے سیریل لگے ہوں گے. آپ گروسری سٹورز میں جائیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ سب ریئل ہے، کیا کھائیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا ایک انسان اپنی زندگی میں تصور بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہاں سکون نہیں ہے. اس لیے کہ سکون کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرعد کی آیت 28 میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ سب کو یہ آیت آتی ہے، مجھے پتا ہے، اردو میں بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا الذین آمنوا، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک نماز دل کا سکون. موضوع کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے؟ فساد کیسے پھیلا جب ہماری نمازیں بے روح ہو گئیں. ہماری نمازیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے مترادف نہیں رہیں. 21ویں پارے کی پہلی آیت جا کر ڈھونڈ لیجئے، پہلی کے ساتھ ہی دوسری ملتی ہے کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. قرآن کہتا ہے جیسے ڈسپرین اور ایسپرین کا ایک اثر ہوتا ہے نا، شاید ایسپرین خون کو پتلا کرتی ہے، ڈسپرین پین کلر ہے. ہر دوا کا ایک اثر ہوتا ہے نا. کریلوں کی تاثیر گرم ہے، تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے نا. چیزوں اور دوائیوں کی کچھ تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کریلے کھائیں گے اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اور چینی کھائیں گے تو شوگر تو تیز ہوگی نا. اسی طرح نماز کی ایک تاثیر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے.
یعنی جو نمازی ہوگا نا، اس کی زندگی میں فحش کو دیکھنا، سننا اور وہاں رکنا نہیں ہوگا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان کا آخری رکوع عباد الرحمن میں اللہ نے بالکل شروع میں عباد الرحمن کی صفت رکھی کہ اگر کسی بے حیا چیز سے یا کوئی ایسی کہہ لیجیے ولگر چیز کے پاس ان کا گزر ہو جائے نا تو بیٹھتے نہیں ہیں، عزت سے گزر جاتے ہیں. یعنی ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ سوچئے کہ کچرے کے ڈھیر پہ کوئی نہیں بیٹھتا نا، کوئی بھی نفاست والا شخص یا ایک بڑے اچھے گھر کا عورت یا مرد اتوار بازار سے جا کر شاپنگ نہیں کرتے ہوں گے. وہ لبرٹی یا کہیں ایسی جگہوں پہ تو جا سکتے ہیں لیکن اتوار بازار پہ نہیں جائیں گی. ان کو لگتا ہے اٹس بیونڈ آور اسٹیٹس. تو جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ایسی جگہوں میں بیٹھنے کو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اتنا گرا ہوں، میں ایک روٹی کھانے کے لیے ادھر بیٹھ گیا ہوں، صرف میں گفٹ دینے کے نام پہ ادھر آ کے بیٹھ گئی ہوں، ملک الموت آ گیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. موضوع یہ نہیں ہے، اس پہ الگ کریں گے کسی وقت بات انشاءاللہ. لیکن نماز ہمیں آج بے حیائی سے نہیں روک رہی الا ماشاءاللہ. پہلی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دنیا میں معاشرے میں نمازی بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بدن الیبوریٹڈ اور تھیم سیٹلڈ میرجز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ویڈنگز، پارٹیز اور جو کچھ آج ہماری شادیوں میں ہوتا ہے. یہ کبھی کسی دور میں انڈین فلموں میں لوگ سوچ لیتے تھے کہ ہوگا اور ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایسا کوئی سین آ گیا تو آگے پیچھے کر دیں گے. اور کیا کہتے تھے بچوں کے دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بڑوں کے بھی دیکھنے والی نہیں ہے. شوہر بیوی رات کی تنہائی میں نہیں وہ دیکھ سکتے جو لوگ بچوں سے چھپ کے دیکھتے تھے، ہے نا. تو اس کا مطلب پہلی بات تو ثابت ہو گئی کہ معاشرے سے بے حیائی اور منکر کے کم ہونے کی بجائے اس کا بڑھنا اور اس کا پھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہماری نمازیں بے روح ہیں. ہماری نمازیں اثر نہیں کر رہی. جیسے کبھی کوئی بہت پرانی گولی کھا لے تو اثر نہیں کرتی نا. اور میں وہ لفظ تو نہیں بولنا چاہتی، یہاں ہمارے ملک میں تو خیر شاید ہی اس کو کوئی اتنا دیکھے، لیکن وہ کیا ہے، یہ ایکسپائرڈ ہے. بلکہ آپ جب ایکسپائرڈ گولی کھا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا درد سر نہیں ٹھیک کرتی، وہ کچھ ریئیکشن بھی کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا دل کٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور مشکل آ جائے. تو آج ہماری نمازیں ایکسپائرڈ نمازیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی معاشرے پہ عمومی طور پہ بے سکونی ہے، پریشانی ہے. عام طور پہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس نماز کو فرض سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں اور گمان کیا ہے کہ اگر نہ پڑھی تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے. بتائیے سچ ہے کہ نہیں؟ بینگ اے مسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، شروع سے سنا ہوا ہے. اور نماز نہ پڑھی تو کفر ہے. بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی اب نماز پڑھنی تو ہے، کیا کریں، کچھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عادت ہے، بچپن سے عادت پڑ گئی، اب پڑھنی تو ہے. لیکن نماز کی وہ جو تاثیر تھی کہ وہ دل کو سکون دیتی ہے وہ نہیں ملتی. ایک نمازی بیمار ہو سکتا ہے لیکن بے سکون نہیں. ایک نمازی غریب ہو سکتا ہے لیکن وہ بے سکون نہیں ہو سکتا. ایک نمازی بے اولاد ہو سکتا ہے مگر بے سکون نہیں ہو سکتا. ایک نمازی کی بیوی مطلب اس کے ساتھ اچھی نہیں یا اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں، یہ ممکن ہے لیکن بے سکون نہیں ہوگا. نمازی کا دل ایسے برف کی ٹھنڈک کی طرح ٹھنڈا ہوتا. حتیٰ کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں جا کر وہ سجدوں کے عادی تھے کہ وہاں سر نیچے رکھ کر نمازیں پڑھتے تھے. کوئی کاٹتا ہے اوپر سے تو کاٹ دے. اللہ کے نبی سے زیادہ ایکسائٹمنٹ والی زندگی تو کسی کی نہیں ہے نا. دن کہیں تو رات، کہیں صبح، کہیں تو شام، کہیں ابھی ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج پہ آئے تو دوسرے سے تیسرے پہ آ گئے. لیکن آپ دیکھیے کہ بے سکون نہیں تھے آپ. احد میں دان ٹوٹا، شہید کر دیا گیا، ہود کی کڑیاں ادھر کھب گئیں. یہ بڑا نازک سا حصہ ہوتا ہے، یہ کرکری سی ہڈی ہے نا آنکھ کے اندر، یہ اس کے اندر لوہے کی چین پھنس گئی تھی لیکن آپ بے سکون نہیں تھے. طائف کے سفر میں پاؤں میں جوتے چپک گئے خون نکلنے سے مگر آپ بے سکون نہیں تھے. بدر میں اچانک ایسے حالات بن گئے کہ جنگ ہو گئی، حالانکہ امید نہیں تھی اتنی جھڑپ ہوگی لیکن آپ بے سکون نہیں تھے. احد میں بھگدڑ مچ گئی، 50 کی جگہ صرف 10 لوگ وہاں رہ گئے اور آپ کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے لیکن آپ بے سکون نہیں تھے. آپ کی پوری زندگی 23 سالہ زندگی دیکھ لیجئے جو نبوی زندگی ہے اور اس سے پیچھے کی بھی 25 سالہ زندگی، آپ کی زندگی بہت
کہہ لیجئے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس میں رہی، اوپر نیچے رہی. اللہ خود کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ کو آسمان سے کہنا پڑا کہ ڈونٹ وری، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. آسمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے دے کر کہتا تھا ڈونٹ وری، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اتنے ابتر حالات تھے لیکن آپ بے سکون نہیں تھے. یہی حال صحابہ کا تھا. زخموں سے خون رستا تھا لیکن بے سکون نہیں تھے. وہ پور پور تک دشمن کے تیروں تلواروں میں کھبے ہوتے تھے لیکن بے سکون نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جب دن میں 5 بار آپ اپنے اتنے پیارے مالک سے باتیں کر لیتے ہیں نا تو پھر بے سکونی نہیں رہتی. بے سکونی پتہ کیا ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہے کھانا نہیں آپ کھا رہے، پھر اور لگتی ہے، پھر پیٹ میں سے کرمز پڑتے ہیں، پھر آپ اور نہیں کھاتے کچھ گھنٹے اگر تو دل ڈوبتا ہے. لیکن جو ہی کھانا کھا لیتے ہیں تو آسانی، پھر وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے نا. بلکہ اگر آپ اور تھوڑی دیر نہ کھاتے تو سر میں درد شروع ہو جانی تھی. پیاس لگی خیر ہے، تھوڑی دیر اور لگی پھر گلا چھلنے لگتا ہے. واش روم میں جانا ہو، یہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے جب آپ کو واش روم یوز کرنے اور آپ جا نہیں پا رہے ہیں. بے سکونی ہوتی ہے نا. جب آپ اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، کھانے کی کر لی تو معدہ سکون میں ہے، آپ نے پینے کی کر لی تو گلے کو سکون مل گیا، آپ نے واش روم یوز کیا آپ کہتے شکر ہے سکون لگ گیا. دیٹ مین ہم اپنے جسم کے اس فطری نظام کے اندر کوئی بھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو فلفل کر لیتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. زندگی کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جب وہ حل ہو جاتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو بے سکونی ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ فلفلمنٹ کا نام ہے سکون. نماز فلفلمنٹ کا ذریعہ تھی. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، وہ اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیجئے، وہ تو مردہ دل مردہ ہے، وہ اس کے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں. بات ہو رہی ہے نماز پڑھنے والوں کی. وہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے کہ جن کے جسم میں ایک تیر لگ گیا تھا، اور روایت میں تھے کہ وہ تیر کسی ہڈی میں کھب گیا، پیچھے بون میں چلا گیا نا، پریشر سے چلا تو گیا. آپ جب اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں. اب کیا ہوا کہ تیر کھب گیا، نکالنا چاہتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. خیر اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوا تو کہنے لگے کہ دوستو جب میں نماز میں ہوتا ہوں نا تو مجھے ہوش نہیں رہتی، تو تم میری نماز کے دوران کوشش کرنا. خیر نماز شروع کر دی، پوری پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں موقع دیا تھا تو تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، میرا تیر نہیں نکالا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی رکوع سے پہلے ہی نکال لیا تھا. جی یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یاد رکھیے کہ دل کا سکون ہر ایک کی طلب ہے. ہر چیز کے ایک حصہ ہے نا، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ معدہ چاہتا ہے کھانا، لنگز چاہتے ہیں آکسیجن، گردے چاہتے ہیں پانی، دل چاہتا ہے سکون. یہ سکون جب دل میں آتا ہے نا تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور دل میں سکون نہ ہونا تو شادی والے گھر میں لوگوں کا ہنسنا بولنا بھی برا لگتا ہے. اور جب لوگوں نے سکون کی تلاش کی، کوشش کی کیا وہ سکون ڈھونڈتے ہیں، تو کسی نے کتابوں میں سکون پانا چاہا، کوئی سیر و تفریح کے موڈ میں ہو گیا، کسی نے کھیل کود کو اپنا شعار بنایا، کوئی جدید آلات کے ذریعے سکون ڈھونڈنے لگا. لیکن افسوس کیا ہے کہ یا تو پیسہ ضائع ہو گیا یا ایمان چلا گیا. کچھ ایسی چیزیں دیکھنے لگے کہ ایمان خطرے میں پڑ گیا. آج کا انسان آپ دیکھیے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کتنا پیسہ لگاتا ہے، اصل میں وہ سکون چاہ رہا ہوتا ہے. تو پتا چلا 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد اور سر میں درد شروع ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. کبھی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، کبھی ایسی باتیں سن لیتا ہے بیکار ولگر ڈائلاگ جس سے اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی صحت خراب ہوئی تو کبھی وقت ضائع ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے اس کو ٹھیک طریقے سے لیا نہیں. تو سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب ان ساری چیزوں سے سکون نہ ملے تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ تو نماز دل کا سکون ہے. اطمینان قلب کا واحد ذریعہ نماز. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا نبوت ملنے کے وقت، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا قیام ہو،
اطمینان قلب پانا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہو، اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور وہ کسی نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ ہمارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ ایک بندے کا بھی دل کرتا ہے اب آج میں آپ اللہ سے کیسے کلام کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو پوری سورۃ فاتحہ ہے نا، یہ اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آؤ تم میرے سے باتیں کر لو۔ اب دیکھیے کہ عموماً بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، 2 منٹ ہماری بات سن لیں۔ اب جو جیسا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ویسا ہی بندہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی کھیل کا شوقین بچہ ہے تو اس کو کھلاڑیوں سے بات کرنے کا شوق ہوگا، کوئی فلم ڈرامہ دیکھتا ہے تو ان کو آرٹسٹوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی میں کوئی دین کا شوق ہے تو اس کا دینی لوگوں کو ملنے کا شوق ہوگا۔ نماز سب سے بڑی ہستی کے ساتھ بات چیت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ سے کلام کرنے کا شوق ہے تو نماز، ہم سبھی جانتے ہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ بلکہ اگر ایک جملہ دوبارہ سن لیں، شاید کبھی پہلے سنا ہو، کہ ساری شریعت زمین پہ ملی اور نماز معراج پہ جا کر دی، بلندیوں پہ دی۔ اللہ کے نبی نے معراج کی اوپر جا کر، بندہ مومن کی معراج زمین پہ ہو جاتی ہے نماز پڑھ کے۔ لیکن یہ وہ کوئی پھیکی چائے والی نماز نہیں ہوگی، نہ اس میں چینی، نہ شکر، نہ گڑ۔ یہ وہ نماز ہوگی جس کو نماز کہتے ہیں، جس میں بندے کا شوق جھلکتا ہے، جس میں انسان کا ذوق جھلکتا ہے۔ اور نماز کا حقیقی مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 اگر آپ نوٹ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وادی طور کے دامن میں پکارا تھا مدین سے مصر جاتے ہوئے، تو کیا کہا تھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے خود اپنے لیے کلمہ کہنے پڑا کہ لا الہ الا انا، کوئی لا نہیں مگر میں۔ کیا کرو؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو، اور واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز ادا کرو میری یاد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نماز کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اور یاد ہے کہ ہر نبی نے نماز ادا کی۔ ہمارے اپنے پیارے نبی کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کا نماز سے کیا تعلق تھا؟ جب کبھی کسی پریشانی کا سامنا ہوتا، آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تیز آندھی آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ خشک سالی ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کی طلب والی نماز پڑھتے۔ گرہن لگتا تو صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، سورج اور چاند کے فرق کے ساتھ۔ گھر والوں پر کوئی تنگی یا پریشانی آتی تو نماز کا حکم دیتے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ نماز کے ذریعے تسکین ملتی ہے کہ میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، نمازی بے صبرا نہیں ہوتا بلکہ پرسکون ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے قرآن میں، سورۃ معارج کی آیت 19 سے 23 جا کر دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا۔ اور ہلو کے لفظ کو اردو میں نہیں سمجھ آتا، انگلش میں بڑا اچھا سمجھ آتا ہے، انگزائٹی، ہائپرنس، یعنی انسان اپنی طبیعت سے چلبلا۔ آپ دیکھیں نا، دل کی دھڑکن، بچے کی ماں کے پیٹ میں دل کی دھڑکن سے ہی آوازیں آنی شروع ہو چکی ہوتی ہیں نا۔ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے، زندگی، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ نوس، شور مچانے والا، بولنے والا، شور کرنے والا۔ ہمارے دل کی دھڑکن خود ایک آواز ہے، اسٹیتھوسکوپ کبھی لگا کر سنی ہو تو آواز کتنی گہری آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اپنے مزاج کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا تھوڑ دلا پن، لیکن اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ کہتے ہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے جزع و فضع شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ لاڈلا بچہ یا ضدی بچہ ذرا سی کوئی کینڈی بھی لے لے تو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر چھوتی ہے، ابھی اندر نہیں گیا، جسٹ ٹچ کرتی ہے خیر، کوئی خوشی، کوئی منگنی، کوئی بیاہ، کوئی بچے کا پیدا ہونا، کوئی دولت مال ملنا، منوعا، پھر تو وہ منع کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، خوشی کا موقع آ گیا۔
تو اب میں بلا خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہ ناراض کروں تو اور کس کو کروں؟ اور افسوس کے ساتھ آج ہماری کئی خوشیاں منہ بول کر بتا رہی ہیں یہ بات کہ اور کب ناراض کریں گے اللہ کو اگر ہم نے اس موقع پہ نہیں ناراض کرنا. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ پورا مقابلہ، اوپر نیچے کا مقابلہ، فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ والی بات ادھر ہو گئی ہے. ایسے لگتا ہے آخری خوشی تھی جو اللہ سے مانگی تھی، بس اس کے بعد تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. یہ آخری دعا ہی قبول ہوئی ہے جو 2 سال سے رشتہ مانگ رہے تھے، اللہ بچے کا رشتہ کرا دے. اب ہو گئے، اب اللہ بھی دیکھے گا کہ میں نے کس کی دعا قبول کی ہے. جب تک ناچ پھدک کے نہ ماں دکھا دے گی شادی نہیں ہوگی. میں ایک بات کر رہی ہوں، یہ تھوڑ دلا پن. اب بیٹھا ہوا ایک بندہ اٹھ کے اچھلنا شروع ہو جائے، کہنا چاہیے کہ ناچنا شروع کر دے. ذرا سوچئے وہ ہلوون نہیں ہے؟ آپ میں سے اللہ نہ کرے ایک دم کو اٹھ کر کھڑا ہو کیسے لے، ہم کہیں گے پتہ نہیں کوئی چینٹی چڑھ گئی، کوئی چپکلی آ گئی، کیا ہو گیا؟ بے چینی ہے نا. کبھی آپ لفظ ڈانس کو اس ہلو پہ رکھ کر دیکھیے، آواز بند کر کے. اگر آپ کی نظر پڑتی ہے نا اسکرین پہ، آپ کو ہلو لگے ان کو ہو کیا گیا، اس میں خوشی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کوئی اوچھا پن لگتا ہے. ہلو اوچھا پن. الا المصلین، لیکن نمازی ایسے نہیں ہوتے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آپ کہتے نہیں ہم نے تو ایسے بڑے دیکھے ہیں. اللہ کہتے نہیں میں عام نمازیوں کی نہیں بات کرتا، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دوام رکھتے ہیں. کنٹینیوس نمازی، مستقل، قضا نہیں کرتے، ڈیلے نہیں کرتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں وہ اپنی نمازوں کو اپنے عمل سے دکھاتے ہیں. دیکھیے کسی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو ٹریننگ کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹریننگ کا مطلب ہے کہ جب وہ وقت پڑے تو وہ اچھا بیہیو کرے. ایسے ہی ہے نا، آپ کسی کو اتنا سکھائیں اچھا ایسے کرنا ایسے کرنا، یہ ٹریننگ ہے. اب جب وہ وقت آئے تو اس وقت وہ ویسا نہ کرے جو اس وقت بیہیو کر رہا تھا، تو اب کہیں گے کیا فائدہ ہوا تمہیں بتانے کا. بچوں کو آپ 10 دفعہ بتائیں مہمان آ رہے ہیں، سکون سے بیٹھنا، ایسے نہ کرنا ویسے نہ کرنا، بڑا اچھا جی جی جی. اور جب مہمان آ جائے تو وہ صوفوں پہ چڑھ کے ناچیں کہ اب کس نے روکنا ہے، اب سامنے کیا ہوگا. تو آپ کہیں گے کہ یہ تمہیں اتنی پریکٹس کس بات کی کرائی تھی. یہ جو نماز ہے نا، دیکھیے 2 سے زیادہ بار قرآن میں نماز اور صبر کو اکٹھا کیا گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. نماز اور صبر ساتھ ساتھ ہے. کیسے؟ عموماً دیکھیے انسان کے نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 کھانا، سونا، بولنا. اور آپ 3 چیزیں یہ جو میں نے گنی ہے نماز میں کر سکتے ہیں. آپ نماز میں کھا سکتے ہیں، آپ نماز میں سو سکتے ہیں، آپ نماز میں بول سکتے ہیں. کوئی کھڑا آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ نماز میں ہیں، جواب دے سکتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہے کہ جب غیر نماز کی حالت میں تمہیں کو برا کے، کو بھلا کے، کو تمہیں تیلی دکھائے تو ٹھنڈے رہنا. کیا پتہ چلا کہ نمازی بے صبرہ نہیں ہوتا بلکہ پرسکون ہوتا. اللہ نے تو کہہ دیا کہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، چھوٹی سی مصیبت پہ گھبرا اٹھتا ہے. لاکھوں کا مال اس کے پاس ہے، چند ہزار کا نقصان ہو گیا، کہتا ہے کچھ نہیں رہا، ہائے مر گئے، ہائے کھپ گئے. جائیدادیں اس کے نام پہ، سونا چاندی بینکوں میں بھرا پڑا ہے. ذرا سا کسی مہینے کوئی تھوڑا نفع میں کمی آ جائے، کہتے ہیں ہائے ہائے کاروبار ڈوب گیا. اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، بخیل بن جاتا ہے. پھر جو پہلے کرتا بھی تھا کوئی اپنی ذات پہ یا کسی دوسرے پر یا اللہ کے رستے میں خرچ، وہ بھی نہیں کرتا، کہتا نہیں ہاتھ تنگ ہو گیا. تو ہاتھ تنگ صرف اس رستے میں ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر لگانے پہ، اپنے خرچے اخراجات میں تو کوئی کمی نہیں دکھتی. مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ. میرا گمان ہے کیسے پتا چلے کہ میری آپ کی نماز سکون دینے لگ گئی ہے؟ سوچئے ذرا، آپ کو نمازوں کا انتظار لگ جائے گا. بھوک لگتی ہے نا تو کھانے کا انتظار لگ جاتا ہے، نیند آتی ہے تو بستر پہ جانے کا انتظار لگتا ہے. آپ ایک نماز سے اگلی نماز کے بیچ میں اگر منتظر ہیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار دیکھ رہے ہیں اچھا وقت نہیں ہوا، اچھا کیا ہوا، تو سوچ لیجئے کہ آپ کی نماز زندہ. اور جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. اللہ کیوں کسی کو بلائے؟ دیکھیے آپ ہر ایک سے ملنا پسند کرتی ہیں، میں تو نہیں کرتی. کوئی بدتمیزی بد تہذیبی سے بات کرے، کوئی بات کا بتنگڑ بنائے، کوئی تانے دے، کوئی اور کسی اور کی میرے ساتھ بیٹھ کر برائی کرے، میں تو نہیں پسند کرتی اس سے ملنا. آپ بھی نہیں کرتے؟ یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں ہر ایک سے مل سکتی ہوں، نہیں کر سکتے. تو پھر سوال لکھیے، اللہ ہم میں سے ہر ایک سے بات کرنا پسند کرے گا؟
نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی نہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ بولتی ہوں کہ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیرین رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں عموماً کچھ علاقوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جدھر جانے کے بعد کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں. بھائی اس جگہ فلاں لوگ رہ سکتے ہیں. مثلا آرمی کا علاقہ کینٹ کا ہے تو کہتے ہیں جی آرمی والے ہی وہاں رہیں گے، دوسرے نہیں رہ سکتے. ایسی ہے نا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے کیلیپر کو دیکھ کر، یعنی ان کی بد تہذیبی، ان کی چغلیاں، ان کا دوسروں کو تانے دینا، ان کی آنکھوں کا گندی چیزوں کو دیکھنا، ایسی ویسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ ان کو نہ میرے سامنے لانا. جس کو آپ کہتے ہیں کس منہ سے رب کے سامنے جائیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کل قیامت میں، تو کیا ہم آج اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اس قابل کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کرا سکے؟ تو جب نماز کی توفیق نہیں ملتی تو مان لیجئے رب ناراض ہے. وہ تمہیں اپنے دروازے پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. کسی نے ایک پہلے بات سنائی، ہماری اپنی ہی ساتھیوں میں تھی، تو باہر سے آئی ہوئی تھی اور سعودیہ اور اس کے ارد گرد کا بات تھی. تو کوئی ایک صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جو بھی تھے اور اچھے ہی ہوں گے، ہمارا اچھا ہی گمان ہوگا، جدہ میں رہنے کے باوجود عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے. کوئی کہتا بھی تھا تو کہتے تھے چھوڑ دو، مجھے کوئی نہیں، یعنی نمازی نہیں تھے، شوق ہی نہیں تھا، اور بس دور ہی دور تھے. ایک دفعہ کسی نے بہت ہی یاد دلائی، شرم کرو، دروازے پہ بیٹھے ہو، لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، اور یہ وہ جو بھی کہا ہوگا، مجھے کیا پتا کیا کہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو مارے باندھے انہوں نے کہا اچھا تم کہتے تو میں چلا جاتا ہوں. اور گھر کے دروازے تک پہنچے اور ایک دم گرے اور دل کا دورہ پڑا اور ختم. ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے کوئی آپ گمان نہ کیجیے گا، نہ میں جانتی کون ہے، نہ آپ، جو میں نے سنا آپ کو بتا دیا، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ اللہ نے روک دیا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، تمہیں میرے سے بات نہیں کرنی، تو میں کون سا کوئی تھوڑا ہوا ہوں، میرے بھی بڑے ہیں. تو اپنی نمازوں کو ہم چیک کریں. اگر ہماری نمازیں ہمیں سکون دے دیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. یہ کیا حلف لیا ہمیں ہر وقت کہ ہائے ہائے یہ چیز چلی نہ جائے، ہائے سیل لگی مجھے نہ ملی، ہائے ٹریفک، یہ جتنا بلاکیج آپ کے لاہور میں. کبھی آپ امیجن تو کیجئے، آپ زیادہ وقت رستوں میں گزارتے ہیں، فاصلہ وہی ہے، رش کی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. کس کو جلدی ہے؟ ایک سیل کا سائن کھل جاتا ہے، لوگ ایسے جاتے ہیں شاید گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے جو پہن کے سو سکے. اگر میں دیر سے چلی گئی تو ہائے وہ ڈیزائن مجھے نہیں ملنا. یہ جو آج کپڑوں کی دنیا میں جو ایک مینوپلیز ہو کر اور ایک ایک جوڑا دکھا کر اس کو ہزاروں کا کر کے بیچ رہے ہیں، ہلو، میرے نصیب کی چیز کہیں نہیں جائے گی. اللہ کے نبی کی دعا، اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ کسی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا کوئی چیز دینے سے جب تک اللہ دینا چاہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں خیر رکھی ہے، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، آپ کے دشمن بغلے پہ جائیں گے، اللہ آپ کو نعمت دے دے گا. اور اگر اللہ نے آپ کے بچے کے نصیب میں کوئی چیز نہیں رکھی تو جائیے خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کے روئیے، نہیں ملنی تو نہیں ملنی. اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد، گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، چابی نہیں مل رہی، گاڑی کھڑی ہے، چلائی تو وہ چلی نہیں رہی، چیز پڑی ہے، فائدہ نہیں دے رہی. بچے والوں کے بچے ہیں لیکن خوشی نہیں دے پا رہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں. آپ کا اپنے رب پر اعتماد اور اندھا اعتماد آپ کے معاملوں کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بندہ گھبرانے لگتا ہے. اللہ اکبر. میں اللہ تجھ سے جو مانگوں گی تو نے مجھے دے دینا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن بھی آپ نے ترجمے سے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ پڑھا ہوا ہے نا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دیا تھا وادی عتیق کے وہ 40 سالہ دور کے اندر. اللہ نے کہا تھا کہ تم وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو رب سے جوڑو. میں تمہارے کھانے پینے کا ارینج کرتا ہوں، تمہیں ریڈی میڈ کھانا دوں گا، ریڈی میڈ کوکڈ کھانا مل رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا، نہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ وہ ایک نہیں، 2 تھے. مراد کیا تھا کہ ایک ہی طرح کا کھانا روز نہیں کھا سکتے. اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے بچے بھی کئی دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں، اب روز وہی چکن اور وہی فش اور وہی مٹن اور وہی کباب اور وہی پراٹھے اور وہی آلو گوشت، روز یہی کچھ کھائیں. آپ نے جو 7 دن کا کھانا ایک دن میں پکا دیا تو کل پھر وہی رکھیں گے تو چپ کر کے کھا لیں گے. تیسرے دن بولیں گے ماما یہ کب تک چلنا ہے. دعوت کے بعد گھر والوں کو کھانا پڑتا ہے نا.
وہ ایک صاحب تھے تو کھانے پہ بلایا کسی کو، تو لوگ آئے تو کھانا لگا، تو مہمان بھی کھا رہے ہیں، تو میزبان کو کہتے ہیں آپ بھی کھائیے نا. اس نے کہا فکر نہ کرو، ہم نہیں کھا کے ختم کرنا ہے، تم نے تو آج ہی کھانا ہے، ہم تو جب تک یہ چھٹنا نہیں ہماری جان چھٹے گی، ہے نا. تو جب ایک انسان ان نعمتوں کو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ قرب بندے کو سکون دیتا ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ہو، 2 بچوں کی ہو رہی ہے، میاں بیوی کی ہو رہی ہے، ساس بہو کی ہو رہی ہے، اتنے میں مغرب کی اذان ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. بتائیے کیا ہوگا؟ پہلے تو ہماری طرح جلدی سے لوگ دوپٹہ ڈھونڈیں گے، سر پہ لینا اذان ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر چپ کر جائیں گے کہ اذان میں بولنا نہیں ہے، تھوڑا وہ غصہ مرا. اب ظاہر مغرب کا وقت ہی بڑا تھوڑا ہے اور دونوں ہی نمازی ہیں، تو ساس کے ٹھہر جا ذرا، میں نماز پڑھ کے تیرے سے نبڑتی ہوں. بہو بھی کہتی ہے چلو شکر ہے بلا ٹلی، یعنی ساس نہیں، وہ لڑائی بلا ہے. اس نے بھی جا کے وضو کیا، ساس نے بھی، بہو بھی کر کے وضو نماز پڑھی. ساس نے جو ہی وہ منہ پہ پانی ڈالا، کلی کی، مسا کیا نا، وہ سارا مچ مچ ختم ہو گیا. سلام پھیرتے کیا کہے گی؟ چھوڑو مٹی ڈالو، میں اب کیا اس کو کہوں. یعنی نماز کیسے برائی سے روکتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے. آج برائی سے روکنے سے زیادہ میں سکون پہ بات کرنا چاہتی ہوں. نمازی کبھی گھبراہٹ میں نہیں آتا، اس کی ایک ہی گھبراہٹ ہے کہ میری نماز نہ چلی جائے. اور الحمدللہ میں اپنے گھر میں یہ چیز دیکھتی ہوں، نماز سے اگلی نماز تک کے بیچ میں صرف وہ ہے کہ جس سے اگلی نماز کی جماعت نہ جائے. ان کا یہ ایشو ہے سب سے بڑا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے. ان کی بے سکونی یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے. کوئی ایسا کام بیچ میں نہ شروع کرنا ہے نہ چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے نماز کا اثر ہو. کوئی دعوت، کہیں جانا، کوئی شادی، ساری دنیا بلاتی رہے، نماز تو نماز ہے. اور نماز کے بعد بے سکون. رات کی لیٹ نائٹ کیوں نہیں اچھی لگیں گی دعوتیں؟ کیونکہ فجر چلی جائے گی. یہ سکون جس کو ملتا ہے نا وہی انجوائے کر سکتا ہے. تو آپ کے میرے لیے آج کا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر، قرآن کے بارے میں اتنی خوبصورت آیت سننے کے بعد آج کیا ہے کہ آج سے اپنے مزاج کو دیکھیے. غصے میں آ جاتی ہوں، بے سکون رہتی ہوں، گھبراہٹ ہے، وسوسے آتے ہیں، دھڑکا لگا ہوا ہے، دل بے کلی میں ہے، اداسی ہے، تو جا کر آج جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا، اپنی کبھی شوگر چیک کرتے ہوں گے، آج سے آپ اپنی نماز چیک کیجیے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے جو بڑی ورسٹ ہے کہ آپ پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں آپ، تو وہ تو دل مردہ ہے. دوسری بات ہے پڑھتے تو ہیں، جلدی میں پڑھتے ہیں، رکوع اور قیام ہی پورے نہیں ہیں، سجود ہی پورے نہیں ہیں، تو بھی گڑبڑ ہے. تیسری بات ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو پہاڑے پڑھ لیں آپ، اس میں ترانے پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا. ایک بہت ہی ریئل کلپ تھا، میرا خیال ہے جرمنی کا تھا، سال ہی ہو گیا ہوگا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. تو کسی نے ایک کمنٹ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، لائیو ویڈیو تھی، کہ میرے اوپر اپنی ساری نیکی کا جو بھرم تھا وہ کھل گیا. یہ مفہوم تھا اس کا ویڈیو کا. اور وہ کیا تھا کہ ایک شخص کسی جگہ 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا تھا. ایک لڑکا آگے نماز پڑھا رہا تھا، 3-4 لڑکے پیچھے تھے، اور وہ کوئی پبلک پلیس تھی. تو کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنے لگ چکے تھے کہ جو ایک کرتا ہے وہی سارے کرتے ہیں. تو خیر وہ ان سے جب بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے. کہا اچھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. کہا یہ ایک آگے کیوں تھا؟ کہا یہ ہمارا لیڈر تھا. کہنے لگا کہ اچھا وہ جو پڑھ رہا تھا نا، اونچی نماز تھی، جہری تھی، تو وہ بہت پیارا کوئی سانگ گا رہا تھا. اس نے کہا وہ سانگ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، ہماری ہولی بک ہے، ہولی بائبل ہے ہماری. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میری ساری دینداری پوری ہو گئی. کہتا میں گھبرا گیا. میں نے اسے کیا کہا، آئی ڈونٹ نو، اس کو پتا ہوگا جو پڑھ رہا ہے. اس نے کہا چلو مجھے ادھر لے جاؤ. تو وہ اس کے پاس لے گیا جو نماز پڑھا رہا تھا. اس نے اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کر کے اس کو بعد میں پوچھا یہ جو تم پڑھ رہے تھے نا یہ کیا تھا؟ اب وہ بھی بغلے جھاڑنے لگا، اس کو بھی نہیں پتا تھا. تو بڑا حیران تھا کہ تم مسلم دن میں 5 بار وہ چیز پڑھتے ہو جس کا تمہیں ترجمہ بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ہم آج اس لیکچر کے بعد آگے چلیں گے. تو اسی سیریز میں آپ کو آگے ایک لیکچر دکھے گا کہ بچوں کو نماز کا عادی کیسے کریں.
تو میں اس کو بچوں سے نہیں شروع کروں گی، اپنے آپ سے کروں گی. آپ کو انشاءاللہ دیں گے وتھ ٹپس کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائے، کیونکہ آج کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جو مائیں بیچاری خود نہیں پڑھتی ان کو تو خیر ہے، لیکن جب خود پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ غم پڑ جاتا ہے کہ آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھتے. تو جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ